ہمارے محنت کرنے والے عوام ہیں جو روزگار چاہتے ہیں، ان کے لیے روزگار کے موقع فراہم کیے جائیں. جو ہمارا کاروباری طبقات ہے، جو ہمارا انٹرپرینیورل کلاس ہے، اگر وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا کاروبار میں آسانیاں پیدا کیا جائیں. تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی جو سندھ حکومت ہے، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پاکستان میں لیڈ کر رہے ہیں، اس خطے میں لیڈ کر رہے ہیں. عالمی اداروں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں، اکانومسٹ میگزین نے ان کو عالمی سطح پہ اس کو ریٹ کیا ہے. یہ بھی جو شار بھٹو کا قاسم جو شار بھٹو کا منصوبہ ہے، یہ منصوبہ بھی یونائٹڈ نیشنز کے جو فورم ہے وہاں 3-4 جو سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں ان کا عالمی سطح کا ریکگنیشن ملا ہے، اور ان میں سے ایک آپ کا یہ شار بھٹو ہے. تو ہمیں معلوم ہے تو چاہے شار بھٹو ہو، چاہے تھرکول ہو، چاہے جرگ ملکیاتیار برج ہو، یا تھٹا سچاول برج ہو، یا جو بھی آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے، ہم نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کر سکتی ہے، ڈیلیور کر سکتی ہے، اور عالمی سطح کا ڈیلیوری کروا سکتی ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اس صوبے میں اور اس شہر میں ایسے منصوبے لے کر آئیں گے جس سے معاشی ایکٹیویٹی ہوگا، جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جس سے ہمارا کاروباری طبقوں کو کاروبار کرنے کے موقع ملیں گے، اور جس سے اس شہر کے عوام کے لیے، اس صوبے کے عوام کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے ایسے موقع فراہم کیا جائے. ان میں سے ایک انشاءاللہ تعالی منصوبہ ایسے ہوگا کہ ہم کراچی کے جو ہمارا کوسٹ ہے، کراچی کوسٹ پہ ہم انشاءاللہ کراچی کورنیش کا منصوبہ شروع کریں گے، اور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایسے کورنیش بنا کے دکھائیں گے کہ آپ کو، پاکستان کے عوام کو، کراچی کی شہری کو کسی دوسرا ملک نہیں جانا پڑے گا، کسی مڈل ایسٹرن ممالک میں جانا نہیں پڑے گا. آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم عالمی سطح کا کراچی کے لیے ایک ایسا ماڈرن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کورنیش بنا کے دکھائیں گے. ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کراچی میں ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے، ایک ایسا سینٹر قائم کریں گے تاکہ کراچی عالمی سطح پہ معاشی مقابلہ کر سکے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر، یہ صوبہ پاکستان کے مختلف شہروں سے نہیں، پاکستان کے باقی شہروں سے نہیں، مگر اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر، ہمارا صوبہ دنیا کا مقابلہ کرے، تو پھر ہمیں کراچی میں ایک سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر کھولنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر نہ صرف پاکستان میں، مگر ہمارا کاروباری طبقہ کو کراچی کا معیشت انشاءاللہ تعالی دنیا سے مقابلہ کر کے دکھائے گی. ہم ایسے نظام بنائیں گے جیسے مختلف دوسرے ممالک میں بنے ہیں. میں جب ایگزائل میں تھا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب ایگزائل میں تھی، صدر زرداری جیل میں تھا، تو میں یو اے ای میں بڑا ہوا، وہاں تعلیم حاصل کی، اور میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کیسا اس چھوٹا ممالک نے اپنے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کیا اور ایسے ادارے بنائے تاکہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکے. اور شروعات میں ان کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ وہ دنیا کو کیسے قائل کرے کہ عالمی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ان کے ملک میں آ کے کاروبار کرے. اس لیے دنیا میں یہ خوف تھا کہ ہم اگر ان عرب ممالک میں آ کے کاروبار کریں گے اور ہمارا
کوئی کاروباری مسئلہ بن جاتا ہے, کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے کسی لوکل کے ساتھ یا کسی شیخ کے ساتھ, تو ہم اسی شیخ کے ججز کے سامنے جائیں گے. ہمارا کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیں عالمی سطح کا انصاف ملے گا؟ تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے درست کیا کہ انہوں نے UAE نے دبئی میں دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر قائم کیا, اور وہ دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر میں انہوں نے انسینٹیوز دیے اپنے کاروباری طبقہ کے لیے, عالمی کاروباری کمپنیز کے لیے, کہ آئے ہمارا ملک میں آ کے ٹیکس انسینٹیوز کا فائدہ لے, کم ٹیکس ہونے کا فائدہ لے, آئے اس ادارہ میں آپ اپنا بزنس کھولے, آپ اپنا کاروبار شروع کرے, اپنا دفتر شروع کرے, کام کرنا شروع کرے اور بے فکر رہے. اس انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر پہ جو قانون لاگو ہوگا وہ دبئی کا قانون نہیں, وہ UAE کا قانون نہیں, وہ عالمی انٹرنیشنل قانون, کوئی UK کا قانون, کوئی دوسرا قانون ہوگا. اور اگر ہمارا کوئی اختلاف ہوگا, آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا, تو آپ کو کسی لوکل کورٹ میں جانے کے بجائے, کسی لوکل جج کے سامنے جانے کے بجائے, آپ یہ عالمی انسٹیٹیوشنز کے سامنے, عالمی ادارے کے سامنے جا کے آپ کا کیس لڑا جائے گا, اور اس سے عالمی دنیا کو, کاروباری طبقہ کو وہ کانفیڈنس ملا کہ وہ جا کے اس ملک میں اپنا کردار ادا کرے, اور آپ دیکھیں کہ وہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور میرا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی اس صوبے کے عوام کے ساتھ, اس شہر کے عوام کے ساتھ, کہ ہم مل کے محنت کریں گے, ہم سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر کھول کے دکھائیں گے, اور یہ شہر یہ صوبہ اس سینٹر بننے کے بعد انشاءاللہ تعالی نہ صرف باقی صوبوں سے, باقی شہروں سے, مگر انشاءاللہ تعالی ہم دنیا سے مقابلہ کر کے دکھائیں گے. ساتھ ساتھ اس بحران میں مجھے پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو اپنا جو پورٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر کرنا ہے, تاکہ ہمارا معیشت کو فائدہ ہو سکتا ہے اور کرنٹ سچویشن کا فائدہ پاکستان کو ہو. ویسے تو پورٹ کا جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے, حکومت پورٹ بناتا ہے, حکومت پورٹ چلاتا ہے, اور یہی کیسے ایسے ہمارے ملک میں بھی چلتا آ رہا ہے. مگر میں چاہتا ہوں, ہمارا ریکویسٹ ہوگا, ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالی پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پورٹ کھولیں گے, اور وہ پہلے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے پورٹ ہم بنائیں گے وہ ہم پاکستان کا کاروباری طبقہ کے ساتھ, کراچی کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ, عالمی دنیا کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کنسورٹیم بنائیں گے, اور مل کے تاریخ کا سب سے پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ بنا کے دکھائیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پورٹ کہاں بننا ہے. ویسے ہی جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی کہ تھر پارکر میں یہ تھر کا کوئلہ سے بجلی پیدا ہو, تھر کے مقامی عوام کو روزگار ملے, پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو, اور ہمیں یہ فخر کی بات ہے کہ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خواب ہم نے پورا کر کے دکھایا. ویسے جیسے یہ شار بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی
اور وہ خواب ہم نے پورے کر کے دکھایا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی کہ ہم نے KT بندر بنانا ہے جو ہمارا تاریخی پورٹ ہے, جو ڈیپ پورٹ رہا ہے, اور ویسے ہی انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے باقی وعدے پورے کر کے دکھائے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ تاریخ میں ایسا منصوبہ رہا نہیں ہے, مکمل نہیں ہوا ہے, مگر انشاءاللہ تعالی آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہ بھی کر کے دکھائیں گے. اور یہ KT بندر کا پورٹ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا سب سے پہلا, دیکھنا پڑے گا دنیا میں شاید سب سے پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ٹول کو, اس لیے جو سننے میں آ رہا ہے بجٹ میں فائنینشلی اور معیشت کے حالات بھی ایسے ہیں کہ آپ کا فسکل سپیس شاید اتنا نہ ہو, مگر ہم پاکستان کے عوام کے ٹیکس پہ یہ بوجھ انشاءاللہ تعالی نہیں ڈالیں گے. ہم مل کے کاروباری طبقہ کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو یہ بڑے بڑے منصوبے کو مکمل کر کے دکھائیں گے. کراچی, تھٹا, سجاول, یہ پورا جو ہمارا کوسٹل ایریا ہے انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے تھرکول کے تھرو تھر کو بدل دیا, تھر کو بدل کے پاکستان بدلنے کی کوشش کی ہے, ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو جب KT بندر کو ڈیولپ کریں گے تو ہم نہ صرف کراچی کے عوام کی قسمت مگر تھٹا, سجاول اور بدین کے عوام کی قسمت بھی بدل کر کے دکھائیں گے. ایک اور ایریا ہے پہ انشاءاللہ تعالی میں چاہ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اس فیلڈ میں بھی کراچی پورا پاکستان کو لیڈ کرے اور انشاءاللہ تعالی دنیا میں اپنا کردار ادا کریں. اور وہ ہمارا پاکستان کا جو میڈ ان پاکستان ڈیفنس پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے, اس میں چاہ رہا ہوں کہ کراچی بھی اپنا کردار ادا کرے. میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں اور ان زمانے میں بھی میں کوشش کرتا تھا کہ پاکستان کا جو ڈیفنس پروڈکشن کے سامان ہیں وہ عالمی دنیا میں اس کا ڈیمانڈ تھا, اور اتنا ڈیمانڈ تھا کہ پاکستان کا اپنا جو ڈیفنس پروڈکشن کا کیپیسٹی ہے وہ عالمی دنیا کا تب کا ڈیمانڈ, مطلب 22-23 کا ڈیمانڈ جو تھا, ہم ان زمانے میں وہ ڈیمانڈ نہیں میٹ کر رہے تھے. اور آج جب پاکستان نے پچھلے سال میں مئی کے جنگ میں بھارت کا مقابلہ کیا, جنگ میں مقابلہ کیا اور ان کو بھارت کا عبرتناک شکست ہوئی, تو وہ پاکستان کا میڈ ان پاکستان کا جو ڈیفنس پروڈکشن کی جو میرے دور میں اس کا پتہ نہیں اتنا زیادہ ڈیمانڈ تھا کہ ہم وہ ڈیمانڈ میٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ ڈیمانڈ میں تاریخی اضافہ ہوا اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ میڈ ان پاکستان ڈیفنس پروٹیکشن مٹیریل کو خرید سکے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں کراچی میں ہم ایک ڈیفنس اور سیکیورٹی پروڈکشن زون قائم کیا جائے جس کا مقصد یہ ہو کہ میڈ ان پاکستان کا جو ڈیفنس کا مٹیریل ہے, چاہے وہ آپ کے ڈرونز کا ٹیکنالوجی ہو, آپ کا اسلحہ ہو, آپ کا یہ ہوائی جہاز ہو, ہم یہاں پاکستان میں ان کو بنائیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم یہ چیزیں بنائیں, ہم اپنا ضروریات
بھی پورا کرے اور ہم دنیا کو یہ سامان پہنچا کے پاکستان کی ایکسپورٹ پہ اور پاکستان کی معیشت میں ہم اپنا کردار ادا کریں. اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جہاں تک ڈیفنس کے میں باقی کا نہیں بات کر سکتا ہوں, ادھر بھی ہوگا مقابلہ, لیکن جو بھی اگر وہ جی سی سی کا ممالک ہو, سینٹرل ایشین ممالک ہو, عالمی سطح کے بہت جہاں بھی ڈفرینٹ کنٹریز یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ڈیفنس کا سامان خریدیں, اس وقت مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہے وہ میڈ ان انڈیا کے نہیں, وہ میڈ ان پاکستان کا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو کراچی کا ڈیفنس اور سیکیورٹی زون ہوگا, ہم نہ صرف پاکستان کی اپنا جو دفاع کرنے کے لیے, اپنا سیکیور کرنے کے لیے جو تمام ضروریات ہے وہ ہم پورا کر کے دکھائیں گے, مگر ساتھ ساتھ دنیا کا ضرورت ہے. پورا مڈل ایسٹ اس وقت اپنا ڈیفنس کی امپورٹس کو ڈائیورسفائی کرنا چاہتے ہیں. یورپین ممالک ان کو ڈیفنس امپورٹس کو ڈائیورسفائی کرنا چاہتے ہیں. ہر کوئی یہ چاہتا کہ میں کسی ایک ملک سے نہیں, میں مختلف ممالک سے کم قیمت پہ اور وہ بھی جو بیٹل ٹیسٹڈ مٹیریل ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالی میرا شہر کراچی میں یہ میڈ ان پاکستان کا ڈیفنس کا سامان بنے گا, عالمی منڈی میں بکے گا اور پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی. اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی, چاہے اس صوبہ کا بلو اکانومی ہو, چاہے ہمارا انفراسٹرکچر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو گنجائش ہو, چاہے وہ یہ کورنیش کی صورت میں, یہ فائنینشل سینٹرز کی صورت میں ہمارا کاروباری طبقہ کے لیے ہو, یا ہمارا جو ڈیفنس اور سیکیورٹی کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے, ان تمام ایریاز میں انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف پاکستان کو لیڈ کریں گے, ہم دنیا کو لیڈ کریں گے. اور یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر کے دکھا سکتی ہے. باقی کچھ اس شہر میں, کچھ دوسرے شہروں میں سیاسی یتیم ہیں اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تنقید کرے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو, میرے جیالوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے باتیں میں, ان کے الزامات میں اور ان کے سازشوں کو دھیان نہ دے. انشاءاللہ تعالی میں موجود ہوں, میں کھڑا ہوں اور کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. وہ سازش میرا صوبہ کا دار حکومت کے خلاف ہو تو وہ سازش ناکام ہوگا. وہ سازش میرا صوبہ کے خلاف ہو تو میں وہ سازش ناکام کر کے دکھاؤں گا. وہ سازش میرا پاکستان کے خلاف ہو تو میں وہ سازش ناکام کر کے دکھاؤں گا. یہ آپ کی مخالفین کا کام ہے, ان کا حق ہے. اس ملک میں آج جتنا جمہوریت صوبہ سندھ میں ہے اتنا جمہوریت کسی اور صوبہ میں نہیں ہے, اور جتنا جمہوریت کراچی میں ہے اتنا جمہوریت کسی اور شہر میں نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ کی دارالحکومت میں اگر کوئی آپ پہ تنقید کرے, آپ کو گالیاں دے, ٹی وی پہ آ کے جھوٹ پر جھوٹ بولے, تو ہم اس کو سیاست کا حصہ سمجھتے ہیں, جمہوریت کا حصہ سمجھتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی یہ برداشت کرتی ہے. آپ
किसी और सूबा का दारुल हुकूमत में कोई सियासी ऑपोजिशन का जमात मुझे दिखाए। क्या लाहौर में कोई आके इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं? मैं अपने सहाफ़ी दोस्त से पूछना चाहता हूं, क्या यह मुमकिन है कि जिस तरीके से आप हमारा तारीफ करते हो, वैसे आप किसी और दारुल हुकूमत का, चाहे वो वफाक का हो या किसी और सूबा का हो, आप उनको उतना प्यार से अगर तारीफ करते तो उसी तरीके से आपको जवाब दिया जाता जिस प्यार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है। हम पे कराची में इतना तंकीद होता है, मैं क्या करूं। कोशिश ये है कि इस शहर का इतना किरदार कशी करे, इतना किरदार कशी करे, इतना किरदार कशी करे कि कोई साजिश कामयाब हो। मैं कहता हूं कि मेरा शहर में मसले हैं, ये मेरे मसले हैं। ये कोई और किसी और शहर में बैठ के इस शहर के मसले नहीं हल कर सकते। ये इस शहर में रहने वाले, इस शहर में बसने वाले, इस शहर में पैदा होने वाले इस शहर के मसाइल हल कर सकते हैं, हल करना चाहते हैं और हल करके दिखाएंगे। हमारा बल्दियाती निज़ाम पे तंकीद होता है, चले तंकीद बनता है, तंकीद करे, लेकिन उन शहरों से तंकीद होता है जहां बल्दियाती निज़ाम है ही नहीं।